السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے NCERT کے حساب سے سائنس کلاس 7 کے، تو ہم پہنچے ہیں آج سبق نمبر 10 پہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بچوں۔ سبق نمبر 10 ہے عدویوں میں تنفس۔ عدویوں میں تنفس کیا ہوتا ہے، تنفس کیسے سانس لیتے ہیں، سانس لینے کا کیا فائدہ ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ریسپریشن ان آرگنائزم۔ اب دیکھتے ہیں۔ ایک دن بوجھو اپنے دادی کا بڑا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ کیا انتظار کر رہا تھا بچوں؟ کہ وہ دونوں پورے 1 سال بعد وطن کو لوٹ رہے تھے۔ بوجھو واقعی بڑی جلدی میں تھا اور چاہتا تھا کہ بس اسٹاپ پر ہی جا کر ان کی استقبال کرے۔ اسی لیے وہ بہت تیز دوڑا اور چند ہی منٹ میں بس اسٹاپ پہنچ گیا۔ وہ بڑی تیز سانس لے رہا تھا۔ اس کی دادی نے پوچھا، تم اتنے تیز سانس کیوں لے رہے ہو؟ بوجھو نے بتایا کہ تمام راستے دوڑتا ہوا آیا ہوں، لیکن اس کے دماغ میں یہ تو سوال مسلسل گھومتا رہا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھاگنے سے سانس تیز کیوں چلتی ہے۔ بوجھو کے اس کے سوال کا جواب اس بات کے سمجھ لینے میں پوشیدہ ہے کہ ہم سانس کیوں لیتے ہیں۔ آئیے تو سانس لینا تنفس ریسپائریشن کہلاتا ہے کا ایک حصہ ہے۔ تنفس کا ایک حصہ ہے سانس لینا۔ اب ہم تنفس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سانس لینا تنفس کا ایک حصہ ہے۔ ہم تنفس کیوں کرتے ہیں؟ وائی ڈو وی ریسپائر؟ باب 2 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تمام عضوے خوردبینی مائکروسکوپک اکائیوں سے بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جنہیں خلیے سیلز کہا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے خوردبینی عضوے بنے رہتے ہیں۔ خلیوں کسی عضوے کے سب سے چھوٹی ساختی اور عملی اکائی ہے خلیہ یعنی سیلز۔ عضوے کا ہر خلیہ ایک مخصوص کام کو انجام دیتا ہے۔ ہر ایک پارٹ مثلاً تغذیہ، نقل و حمل، اخراج اور تولید وغیرہ کو انجام دیتا ہے۔ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے خلیوں کو توانائی انرجی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا انرجی توانائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم چاہے کھا رہے ہوں، سو رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں، ہم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ توانائی کہاں سے آتی ہے؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ سے یہ کیوں کہتے رہتے ہیں کہ کھانا باقاعدگی سے کھاتے رہو؟ غذا میں توانائی کا ذخیرہ ہوتا ہے بچوں۔ یہ توانائی تنفس کے دوران خارج ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ تمام جاندار عضوے غذا سے توانائی حاصل کرتے ہیں، طاقت کرنے کے لیے سانس لیتے ہیں، توانائی حاصل کرنے کے لیے سانس لیتے ہیں۔ ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ ہوا میں آکسیجن ہوتی ہے۔ جب ہم سانس کے ذریعے ہوا کو باہر نکالتے ہیں تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہم سانس اندر کی طرف کھینچتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کے تمام حصوں میں یعنی تمام خلیوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اب خلیوں کے اندر ہوا میں موجود آکسیجن غذا کو توڑنے میں مدد کرتی ہے۔ کیا آکسیجن غذا کو توڑنے میں مدد کرتی ہے؟ بچوں یاد کر لو، خلیے میں توانائی کی غذا کے ساتھ ساتھ غذا کے ٹوٹنے کا عمل خلوی تنفس کہا جاتا ہے۔ سیلولر ریسپائریشن یعنی غذا کو توڑنے میں خلوی جو کام کرتے ہیں اسے عمل خلوی تنفس کہتے ہیں، سیلولر ریسپائریشن کہا جاتا ہے۔ خلوی تنفسی تمام عضویوں کے خلیوں میں ہوتا ہے۔ جتنے آرگنائزم ہیں ان کے خلیوں میں ہوتا ہے عمل خلوی تنفس۔ خلیے کے اندر غذا گلوکوز ہوتا ہے اور گلوکوز غذا آکسیجن کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں ٹوٹ جاتا ہے۔ آکسیجن کی مدد سے غذا جو ہے آکسیجن کی مدد سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں ٹوٹ جاتا ہے۔ جب آکسیجن کے استعمال سے گلوکوز کے ٹوٹنے کا عمل واقع ہوتا ہے تو اس کو ہوائی تنفس یعنی ایروبک ریسپائریشن کہتے ہیں۔ بچوں جب آکسیجن سے غذا ٹوٹتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں تبدیل ہوتا ہے تو اس عمل کو آکسیجن کے
کے عمل کو اسے ایروبک ریسپائریشن ہوائی تنفس کہتے ہیں۔ غذا بغیر آکسیجن کے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اس کو غیر ہوائی ایروبک ریسپائریشن کہتے ہیں۔ بچوں یاد کر لو، آکسیجن اور غیر آکسیجن ایروبک انا ایروبک ریسپائریشن کہا جاتا ہے۔ غذا کے ٹوٹنے سے توانائی خارج ہوتی ہے، جیسے آکسیجن کی موجودگی میں توانائی پلس پانی پلس کاربن ڈائی آکسائڈ سے گلوکوز ٹوٹتا ہے۔ گلوکوز ٹوٹتا ہے آکسیجن کی مدد سے، تو توانائی پلس پانی پلس کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کچھ ایسے عضوے بھی موجود ہیں، مثلاً خمیر، جو ہوا نہ ہونے کی صورت میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ ایسے عضوے کو غیر ہوا باش انیروبس کہتے ہیں۔ انیروبس غیر ہوا باش یاد کر لیجیے، جنہیں ہوا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، زندہ ہوتے ہیں بغیر ہوا کے۔ یہ غیر ہوائی تنفس کے ذریعے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ آکسیجن نہ ہونے کی صورت میں گلوکوز الکحل اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں ٹوٹ جاتا ہے، جو ذیل میں دکھایا جائے گا۔ آکسیجن کی عدم موجودگی میں توانائی پلس کاربن ڈائی آکسائڈ پلس الکحل گلوکوز جو ہوتا ہے وہ ٹوٹتا ہے الکحل کی مدد سے، جس میں غیر ہوائی تنفس ہوتی ہے۔ خمیر ایک خلوی عضوہ ہے، ان کا تنفس غیر ہوائی ہے اور ان کے عمل میں وہ الکحل بناتے ہیں، اس لیے یہ شراب، وائن اور بیئر بنانے کے کام میں آتے ہیں۔ ہمارے عضلات سے خلیوں میں بھی بغیر ہوا کے تنفس کر سکتے ہیں، لیکن صرف تھوڑی سی مدت کے لیے، وہ بھی اس وقت جب عارضی طور پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ سخت محنت، تیز دوڑنے، سائیکل چلانے، بہت دیر تک چلنے یا بھاری بوجھ اٹھانے سے توانائی کی ضرورت ہے۔ اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے، لیکن آکسیجن کی سپلائی جس سے توانائی پیدا ہو محدود رہتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں توانائی کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے عضلاتی خلیوں میں غیر ہوائی تنفس کا عمل ہوتا ہے ہمارے جسم میں، لیکن کچھ دیر تک، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ توانائی پیدا ہو محدود رہتی ہے، اس وقت میں توانائی کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے خلیوں میں غیر ہوائی تنفس کا عمل ہوتا ہے۔ آئیے، آکسیجن کی عدم موجودگی میں گلوکوز جب ٹوٹتا ہے تو توانائی پلس لیکٹک ایسڈ، یاد کر لیجیے، لیکٹک ایسڈ سے ہمیں طاقت ملتا ہے۔ لیکٹک ایسڈ وہاں عدم موجودگی، آکسیجن کی عدم موجودگی میں وہاں الکحل بناتے تھے، جو کہ وہ خلوی تھے، وہ دوسرے آرگنائزم تھے جنہیں ہوا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن الکحل یہاں پہ لیکٹک ایسڈ کو حاصل کرنے کے لیے لیکٹک ایسڈ پیدا ہوتا ہے۔ ورزش کے دوران کچھ عضلات میں غیر ہوائی تنفس۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ بھاری ورزش کے بعد آپ کے عضلات میں اکڑن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ اکڑن عضلات میں اس وقت ہوتی ہے جب عضلات غیر ہوائی تنفس کرتے ہیں۔ گلوکوز کے جزوی طور پر ٹوٹنے سے لیکٹک ایسڈ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیکٹک ایسڈ کے اکٹھا ہو جانے سے عضلات میں اکڑن ہوتی ہے۔ لیکٹک ایسڈ کے اکٹھا ہو جانے سے اکڑن ہونے لگتی ہے، یعنی درد ہونے لگتی ہے۔ گرم پانی سے غسل یا مساج کے ذریعے ہمیں اس اکڑن سے نجات مل جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے بچوں؟ گرم پانی سپلائی کے اضافے سے لیکٹک ایسڈ مکمل طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا پانی میں لیکٹک ایسڈ مکمل طور پر کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بچے، ایسے میں پتہ چلا جب جسم درد کرتا ہے اور وہاں پہ لیکٹک ایسڈ پیدا ہو جاتا ہے زیادہ ورزش یا دوڑنے سے، اسی لیے درد کرتا ہے، اور جب لیکٹک ایسڈ کو توڑنا ہو تو گرم پانی سے دھلیں یا مساج کرنے سے وہ لیکٹک ایسڈ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں ٹوٹ جاتا ہے، تو ہمیں انرجی اچھی طرح ملتی ہے اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ آئیے سانس کیسے لیتے ہیں اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ سرگرمی 1،
احتیاط سب سے پہلے برتنا ہے کہ اس سرگرمی کو استاد کی نگرانی میں انجام دیجیے، اپنے سنے اپنے منہ اور ناخن کو مضبوطی سے بند کر دیجیے اور گھڑی کو دیکھتے رہیے۔ اس وقت گزرنے پر آپ کو کیسا اور کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ منہ اور نتھنے کو کتنے دیر تک بند رکھنے میں کامیاب رہے؟ اپنے سانس کو اپنے کتنی دیر تک روکے رہے؟ اس مدت کو قلم بند کر لیجیے۔ آپ کو لکھ لینا ہے کہ کتنا دیر تک آپ سانس بند کر سکتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ سانس لیے بنا زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ سانس لینے کا مطلب ہوتا ہے آکسیجن بھری ہوا کو تنفس اعضاء کی مدد سے اندر لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھری ہوئی ہوا کو جسم سے باہر نکال دینا۔ آکسیجن بھری ہوا کو جسم میں اندر لینا انہیلیشن کہا جاتا ہے۔ آکسیجن کو اندر لینا جسم کے اندر انہیلیشن کہلاتا ہے اور اندر لینا کہلاتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھری ہوا کو باہر نکالنا سانس باہر چھوڑنا کہلاتا ہے، ایکسہیلیشن۔ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے سانس لینے کی شرح کیا ہے؟ کیا یہ شرح یکساں رہتی ہے یا جسم میں آکسیجن کی ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے؟ آئیے مندرجہ ذیل سرگرمی کو انجام دے کر ہم اس بات کا پتہ لگاتے ہیں۔ جب بوجھو نے کچھ وقت کے لیے سانس روک کر باہر چھوڑی تو اس کی سانس بھاری ہو گئی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ آئیے سرگرمی ہم دو سے پتہ لگاتے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہم انہیلیشن اور آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں۔ عام طور پر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن اگر آپ کوشش کریں تو آپ اپنی سانسوں کو گن بھی سکتے ہیں۔ معمول کے مطابق سانس اندر کھینچیے اور باہر نکالیے اور پھر دیکھیے کہ ایک منٹ میں آپ نے کتنی بار سانس اندر کھینچی اور کتنی باہر نکالی۔ جتنی بار آپ نے سانس اندر کھینچی کیا اتنی ہی بار آپ نے سانس باہر نکالا؟ اس کے بارے میں دیکھنا ہے بچوں۔ اب ورزش، سخت محنت یا تیز دوڑنے کے بعد اپنی سانس فی منٹ سانسوں کے تعداد کو گنیے۔ ورزش، محنت کے بعد اور آرام کی حالت میں دونوں صورتحال میں سانسوں کی تعداد کو قلم کیجیے، لکھیے۔ ایک جدول بنائیے جس میں مختلف حالتوں میں سانسوں کی تعداد درج کیجیے اور پھر ان کا موازنہ اپنے ساتھیوں کے سانسوں کے ساتھ کیجیے کہ وہ کتنا سانس لے رہے ہیں، آپ کتنا سانس لے رہے ہیں۔ بچوں، یہ حسب معمول عام طور سے لینے والا سانس 10 منٹ تیز چلنے کے بعد اور 100 میٹر بھاگنے کے بعد مکمل آرام صورتحال میں یہ سب سانس لکھنا ہے۔ ہر ایک منٹ کا کتنے لیتے ہیں کتنے چھوڑتے ہیں سانس۔ مندرجہ ذیل بالا سرگرمی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جب کسی شخص کو زیادہ یا اضافی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تیز سانس لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے خلیوں کو زیادہ آکسیجن مل جاتی ہے۔ اس سے غذا کا ٹوٹنا تیز ہو جاتا ہے اور مزید توانائی خارج ہوتی ہے۔ کیا اب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جسمانی محنت کے بعد ہمیں بھوک کیوں لگنے لگتی ہے؟ آئیے پتہ لگاتے ہیں۔ ایک بالغ انسان آرام کی حالت میں اوسط ایک منٹ میں 15 سے 18 مرتبہ سانس اندر کھینچتا ہے اور باہر نکالتا ہے، 15 سے 18 مرتبہ۔ سخت ورزش کے دوران سانس کی شرح بڑھ کر 25 فی منٹ ہو جاتی ہے ایک منٹ میں۔ ورزش کرتے وقت نہ صرف ہم سانس تیزی سے لیتے ہیں بلکہ ہم سانس گہری بھی لیتے ہیں اور اس طرح زیادہ آکسیجن کو اپنے اندر کھینچتے ہیں۔ جب آپ کو اونگ آتی ہے تو کیا آپ کے سانس لینے کی شرح کم ہو جاتی ہے؟ کیا آپ کے جسم کو کافی مقدار میں آکسیجن مل جاتی ہے؟ نہیں بچوں، جب ہم دوڑتے ہیں تو اس وقت آکسیجن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور لیتے ہیں۔ کی شرح سب سے کم اور کس عمل میں سانس کی شرح سب سے زیادہ ہوگی؟ اپنے تجربے کے مطابق شکل 3 میں دی گئی تصویروں کو سانس کی شرح کی بڑھتی ہوئی ترتیب میں نمبرجد کیجیے۔ بچوں، یہ ہے ورزش، چڑھ رہے ہیں، اور یہ پڑھائی کے دوران، کام کے دوران، سوتے دوران، چلتے دوران اور دوڑتے دوران سب کا الگ الگ کتنا بار ایک منٹ میں سانس لیتے ہیں کتنا بار چھوڑتے ہیں اس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ پہلے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم کو نیند آتی ہے ہم
اونگنے لگتے ہیں تو ہمیں جمائی کیوں آتی ہے؟ اور جمائی کیوں آتی ہے؟ کس طرح سانس لیتے ہیں بچوں؟ کس طرح سانس لیتے ہیں؟ ہم تھک جاتے ہیں اس لیے جمائی آتی ہے. ہاؤ ڈو وی بریتھ؟ پہلے تو ہمیں سانس لینے کی طریقہ عمل کے بارے میں کچھ جاننا ہے. عام طور پر ہم نتنوں کے ذریعے ہوا کو اپنے اندر کھینچتے ہیں. جب ہم ہوا کو اندر کی طرف کھینچتے ہیں، انہیل ہے، تو یہ ہوا ہماری نتنوں کے راستے جوف انفی نسل کاویٹی میں ناکوں کے دوارا پہنچتی ہے. جوف انفی سے یہ ہوا کی نالی ونڈ پائپ کے راستے ہمارے پھیپھڑوں لنگس تک پہنچتے ہیں. یہ پھیپھڑے جو صدر میں ہوتے ہیں یعنی سینے میں، یہ جوف اطراف میں پسلیوں سے گھیرا ہوتا ہے. پسلی یعنی چھاتی کی جو وہ ہوتے ہیں ہڈی، ایک بڑی عضلات شیٹ جس کو پردہ شکم یا ڈایافرام کہتے ہیں. پردہ شکم یاد کر لیجیے بتو ڈایافرام جو جوف صدر کا فرش بناتی ہے. سانس لینے میں ڈایافرام اور پسلیوں دونوں کی حرکت شامل ہوتی ہے. سانس اندر کھینچتے وقت پسلیاں اوپر اور بیرونی طرف کو حرکت کرتی ہے، جبکہ ڈایافرام نیچے کو جاتا ہے اس پر اور بیرونی طرف کی حرکت کرتی ہے. اس حرکت سے ہمارے جوف صدر میں خلا بڑھ جاتا ہے، خلا یعنی خالی جگہ، اور ہوا پھیپھڑوں کی طرف حرکت کرتی ہے. پھیپھڑے ہوا سے بھر جاتے ہیں، یعنی سانس باہر نکالتے وقت پسلیاں نیچے اور اندر کی طرف حرکت کرتی ہیں، جبکہ ڈایافرام اپنے اصل مقام کی طرف حرکت کرتا ہے. اس سے جوف صدر کا سائز کم ہو جاتا ہے اور ہوا پھیپھڑوں کے باہر کی طرف حرکت کرتی ہے. جسم کے اندر ان کا حرکات کو ہم آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں. ایک گہری سانس لیجیے. اپنے ہتھیلی کو پیٹ ایبڈومن پر رکھیے اور پیٹ کو حرکت کو محسوس کیجیے. پیٹ کی حرکت کو محسوس کرنا ہے. آپ کو کیا بات محسوس ہوئی؟ یہ جان لینے کے بعد کہ سانس لینے کے دوران جوف صدر کے سائز میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، بچوں کو سینہ پھلانے کے مقابلے میں دلچسپی ہو گئی. ہر ایک بچے نے ڈینگے مارنا شروع کر دیا کہ میں سب سے زیادہ سینہ پھلا سکتا ہوں. اپنے کلاس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشغلہ کیسا رہے گا؟ بیڑی سگریٹ وغیرہ پینے سے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا ہے. اس سگریٹ نوشی سے کینسر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. بیڑی سگریٹ وغیرہ سے بچنا ضروری ہے. سرگرمی ہم 4 کریں گے. ایک گہری سانس لیجیے. پیمائش فیتے سے اپنے سینے کا سائز لیجیے. شکل 6 پھولے ہوئے سینے کا سائز دوبارہ ناپیے اور دیکھیے کہ کلاس کے کس بچے کے سینے کا سائز سب سے زیادہ ہے. ہم سانس لینے کے طریقہ عمل کو ایک سادے ماڈل کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں. سرگرمی 5 یہ کرنا ہے. پلاسٹک کی ایک چوڑی بوتل لیجیے. اس کی بوتل ہٹا دیجیے، تلی ہٹا دیجیے. وائی شکل کی ایک کانچ یا پلاسٹک کی ٹیوب لیجیے. ڈھکن میں ایک سوراخ کیجیے تاکہ ٹیوب میں گزر سکے. ٹیوب کے 2 شاخی حصے سرے پر 2 خانہ غبارہ لگا دیجیے. ٹیوب کو بوتل میں اس طرح لگائیے جیسے شکل 7 میں. اب بوتل کا ڈھکن لگا دیجیے. بوتل کو سربند ایئر ٹائٹ رکھنے کے لیے اس کو سیل کر دیجیے. بوتل کے کھلی تلی کی طرف ایک پتلی ربڑ یا پلاسٹک شیٹ ربر بند کے ذریعے باندھ دیجیے. آئیے بچوں پہلے ہم اوپر سمجھ لیتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچوں کہ ہمارا عملی تنفس ہے. راستہ یہ ناک سے ہم سانس لیتے ہیں بچوں. حلقوم فیرنگس کہا جاتا ہے اس کو. سانس کے منہ کے اندر جو ہوتا ہے وہ فیرنگس کہتے ہیں، اور یہ جو پائپ ہوتا ہے اس کو جوف دہن اورل کاویٹی کہا جاتا ہے. اس سے
ہم جو کھاتے ہیں وہ اندر سے ہوا چاہے کھانا اندر جاتا ہے، اس کو اورل کاویٹی کہتے ہیں، اور جب وہ ہوا یہاں تک پہنچتا ہے بچوں تو اسے ٹریکیا کہتے ہیں۔ ٹریکیا دو بھاگوں میں بٹ جاتا ہے، دو لنگس ہوتا ہے ہمارا، جو چھاتی کے باتی جو ہوتے ہیں اس سے ڈھکا ہوا رہتا ہے، ایک رائٹ ایک لیفٹ ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ٹراکیا کا ذریعہ ہوا جو پھیپھڑے میں چلی جاتی ہے بچوں، اور پسلیاں سے گھری رہتی ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے، اور ڈایافرام نیچے ہوتا ہے جو بچوں یہ جب سانس ہم لیتے ہیں، سانس کھینچتے ہیں اندر، تو یہ ڈایافرام جو ہے یہ ٹیڑھا ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، سیدھا یعنی نیچے آ جاتا ہے، تو یہ اس میں ہوا بھر جاتی ہے، اور جب ہم سانس چھوڑنا رہتے ہیں تو ڈایافرام جو ہے یہ اوپر کی طرف زور دیتا ہے، تو یہ ہوا ہمارے جسم سے باہر نکلتی ہے۔ تو ایسے انسانی تنفس خلوی ہے، یہ انسانی تنفس خلوی ہے بچوں، یاد کر لیجیے۔ تو آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں، کیا انسانی نظام تنفس کے بارے میں جانیں۔ ہمارے طرف جو ہوا ہے اس میں مختلف قسم کے غیر ضروری ذرات جیسے دھواں، گرد و غبار، زیرہ دانے، پولینس وغیرہ ہوتے ہیں۔ جب ہم سانس اندر کی طرف کھینچتے ہیں تو یہ ذرات اس ہوا میں پھنس جاتے ہیں جو انفی جوف نسل کاویٹی میں موجود ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذرات انفی جوف میں موجود ہوا اس سے گزر جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جوف کی استر میں جلن یا سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں چھینک آتی ہے۔ چھینک ان خارجی ذرات کو اس ہوا سے باہر پھینک دیتی ہے جو ہم نے سانس کے ذریعے اندر کھینچی ہے، اور پھر اس طرح گرد سے پاک صرف ہوا جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ احتیاط رکھیے، جب آپ کو چھینک آئے تو اپنی ناک کو ڈھک لیجیے، ورنہ آپ نے جو ذرات چھینک کے ذریعے نکال باہر کیے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے سانس کے ذریعے ان کے جسم میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے چھینکتے وقت ہاتھ کو یا کپڑے کو منہ پر رکھنا چاہیے بچوں۔ ہم نے سانس لینے کے لیے میکانزم کا ایک سادے ماڈل سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہوا باہر کی طرف نکل رہی ہے، پسلیاں واپس حرکت کر رہی ہیں۔ کیسے بچوں؟ یہ ہوا جب باہر نکلے گی یہ پسلیاں جو ہے اندر کی طرف آئے گی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جو ڈایافرام اوپر جائے گا اور ایسے باہر چلی جائے گی، اور جب ہم کو سانس لینا ہوگا تو یہ ڈایافرام نیچے آئے گا اور پسلیاں بھی پھولے گی، پسلیاں بھی باہر جائے گی۔ تو ایسے ہم کو تصویر بنانی ہے۔ انسانوں میں سانس لینے کا طریقہ کار آپ سمجھ گئے۔ چند ساتھیوں کے سینے کے سائز پر سانس لینے کا اثر انداز کیا۔ سینے کا سائز ناپنا ہے، سانس اندر لیتے وقت کتنا سائز تھا بچے کا، اور سانس باہر نکالتے وقت کتنا سائز تھا، سائز میں کیا فرق ہوا، کتنا فرق ہوا، اس کو ناپنا ہے۔ جیسے آپ کے ٹیچر سانس لینے کے سائز کو ناپنا۔ آئیے پھیپھڑوں کا پھیلاؤ سمجھنے کے لیے ربر شیٹ کو تلی کی طرف سے نیچے کھینچیے اور غبارہ کو دیکھیے۔ اب ربر پلاسٹک شیٹ کو اوپر کی طرف دبائیے اور غباروں کا مشاہدہ کیجیے۔ غباروں میں آپ نے کوئی تبدیلی محسوس کی؟ اس ماڈل میں غبارے کی ظاہر کرتے ہیں، ربر شیٹ کیا ظاہر کرتی ہے۔ اب آپ سانس لینے کی میکانزم کی وضاحت کر سکتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنا آپ سانس لے رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، کتنا چوڑا آپ کا سینہ ہے۔ ہم سانس میں کیا چیز باہر نکالتے ہیں بچوں؟ ہم سانس میں کیا باہر نکالتے ہیں؟ واٹ وی بریتھ آؤٹ باہر نکالتے ہیں۔ استوانا پتلی اور صاف ٹیسٹ ٹیوب یا ایک کانچ پلاسٹک کی آپ بوتل لیجیے، اس کے ڈھکن میں سوراخ کیجیے اور اس کو بوتل پر لگا دیجیے۔ تازہ تیار شدہ چونے کا پانی ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالیے، ڈھکن کے سوراخ کے ذریعے ایک ایکسٹرا اس طرح ٹیوب میں ڈالیے کہ وہ چونے کے پانی میں ڈوب جائے۔ اب چند بار آہستہ آہستہ ایکسٹرا کے ذریعے پھونک ماریے۔ کیا چونے کے پانی کی شکل میں کوئی تبدیلی ہوئی؟
جب جو کچھ آپ نے چھٹے باب میں پڑھا ہے کیا اس کی روشنی میں اس تبدیلی کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہوا ہم سانس کے ذریعے اندر کھینچتے ہیں یا باہر نکالتے ہیں وہ گیسوں کا آمیزہ ہے۔ کیا ہم جو ہوا سانس کے ذریعے باہر نکالتے ہیں وہ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یا گیسوں کا آمیزہ ہے؟ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب کسی شیشے پر سانس چھوڑتے ہیں تو نمی کی ایک پرت اس شیشے کی طرف پر اس طرح سطح پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ ننھی بوندیں کہاں سے آتی ہے؟ بوجھو یہ جاننا چاہتا ہے کہ ایک آدمی کتنی ہوا پھیپھڑا میں رکھ سکتا ہے، کتنی ہوا پھیپھڑا میں رکھ سکتا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں جان کریں گے۔ یہ پلاسٹک بوتل بچوں غبارہ یہاں پہ لگانا ہے دونوں طرف اور اوپر سے پھونکنا ہے، ربر شیٹ سے اس کو بند کر دینا ہے۔ تو سانس لینے کے طریقہ کار کو دکھانے والا ماڈل، جیسے آپ پہلے بھر دیے دونوں باندھ دیے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں اور بوتل کو بھی ڈھک دیے، تو کیا یہ غبارہ پھولا ہے؟ کتنا پھولا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں۔ نیچے ربڑ دیکھیے بچوں، نیچے بھی ربڑ کا شیٹ ہے۔ تو بچوں ایکسٹرا یہ ٹیوب میں چونا والا پانی ڈال کے ایک ٹیوب سے اس میں پھونکنا ہے چونے کا پانی اور اسٹریو سانس کے ذریعے باہر چھوڑی گئی ہوا کا چونے کے پانی پر اثر کیا ہوتا ہے؟ چونے کے پانی پر اثر کیا ہوتا ہے؟ سانس کے ذریعے اندر کھینچی گئی ہوا اور باہر چھوڑی گئی ہوا میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا فیصد ہوتا ہے۔ اندر کھینچی گئی ہوا انہیلڈ ایئر اور باہر نکلی گئی ہوا ایکسہیلڈ ایئر 16% آکسیجن ہوتا ہے باہر نکالی گئی۔ پتہ چلا بچوں 21% آکسیجن ہم جو لیتے ہیں اندر اور باہر جو چھوڑتے ہیں آکسیجن 16% چھوڑتے ہیں۔ آکسیجن ہم چھوڑتے ہیں، جو آکسیجن ضرورت پڑتی ہے یہ پودوں کو، پھیپھڑے 21% لیتے ہیں اور 16.4% چھوڑتے ہیں۔ بچوں دونوں میں آکسیجن لیتے اور چھوڑتے بھی ہیں، لیکن 21% ہم لیتے ہیں اور 16.4% ہم چھوڑتے ہیں۔ کتنا بچہ، کتنا ہم اندر رکھے رہے؟ یعنی ہم 21 مائنس 16.4 کتنا ہوا؟ کتنا ہوا بچوں؟ جلدی سے بچاؤ۔ 4.5 کچھ ہوا، یعنی پھیپھڑے میں 0.04% کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں تھا پھیپھڑے، اور 4.4 کاربن ڈائی آکسائڈ ہم اندر لے لیے۔ آکسیجن 21% ہے بچوں اور ہم کاربن ڈائی آکسائڈ جو لے رہے ہیں 4% اندر لیے، یعنی جب اندر ہم لیتے ہیں اندر ہوا تو اس میں 0.04% کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، اور جب ہم چھوڑتے ہیں تو 4.4 کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں۔ آکسیجن ہم کم چھوڑتے ہیں لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ دیکھیے، آکسیجن ہم زیادہ لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، نکالتے ہیں کم، اس لیے کہ آکسیجن ہمارے جسم کو ضروری ہوتی ہے، اور ہم کاربن ڈائی آکسائڈ تھوڑا لیتے ہیں اور زیادہ نکالتے ہیں۔ ہمارے جسم میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ جو ہوتی ہے وہ باہر نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے جانوروں میں سانس لینے کا عمل، ہاتھی، شیر، گائے، بکری، مینڈک، چھپکلی، سانپ اور چڑیوں میں بھی ایسے ہی سینے کے جوف میں پھیپھڑے ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں۔ یہ عضوے کس طرح سانس لیتے ہیں؟ سارے جانوروں میں کیسے سانس لیتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیا ان کے پھیپھڑے نہیں ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے لیے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ تلچٹا، کوکروچ کا جسم کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے دہانے ہوتے ہیں یعنی ٹانگیں۔ دوسرے عضووں کے بھی ایسے دہانے ہوتے ہیں۔ بوجھو یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیا کوکروچ، گھونگھور، مچھلیوں، کیچوا، چیونٹیوں اور مچھلی میں بھی پھیپھڑے ہوتے ہیں؟ آئیے وہیں
पढ़ते हैं बच्चों, बुजुर्ग पहले ही सवाल कर देते हैं। इन दहाइयों को एस्पायरिकल याद कर लीजिए कहा जाता है, एस्पायरिकल कहा जाता है। शक्ल 9 में आप देखेंगे, हशरात में गैस के तबादले के लिए हवाई ट्यूब का एक जाल होता है, हवाई ट्यूब का एक जाल होता है जिसे ट्रेकिया कहा जाता है, सिर्फ ट्रेकिया। ऑक्सीजन से मालामाल हवा एस्पायरिकल से गुजर कर ट्रेकिया की तरफ हरकत करता है और जिस्म के फाफ्तून टिश्यू में नफूज करती है और जिस्म के बाहर खलियों में पहुंच जाती है, जिस्म के हर खलियों में पहुंच जाती है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड खलियों से ट्रेकिया में जाती है और एस्पायरिकल के जरिए बाहर निकल जाती है। ये हवा की नालियाँ ट्रेकिया हशरात में होती है और जानवरों के किसी और ग्रुप में नहीं होता। बच्चों, हशरात जो कीड़े मकोड़े हैं वो एस्पायरिकल के जरिए हवा लेते हैं और ट्रेकिया तक पहुंचते हैं और ट्रेकिया के जरिए पूरे खलिया में जहाँ जहाँ खलियों में सब टिश्यू में पहुंच जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड खलियों से ट्रेकिया में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो जो होता है अंदर जिस्म के अंदर वो निकलता है टिश्यू के द्वारा, टिश्यू से, और ट्रेकिया के जरिए एस्पायरिकल तक पहुंचकर और निकल जाता है। वैसे फिर सांस लेते हैं, फिर एस्पायरिकल और ट्राकिया के जरिए टिश्यू तक पहुंचता है, फिर टिश्यू से ट्राकिया और एस्पायरिकल के द्वारा निकल जाता है। तो आइए, ये ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया देखें, ये ट्रेकिया है बच्चों। यह जब हम एस्पायरिकल से हम सांस लिए, एस्पायरिकल या हो सकता है इसको बोलते होंगे ट्रेकियल निज़ाम, और फिर ट्रेकिया तक पहुंचता है और ट्रेकिया से तक पहुंच जाता है। केचुए के बारे में, ये कॉकरोच के बारे में, यानी आप पढ़े हशरात यानी कीड़े मकोड़े। केचुए, छठी क्लास की किताब के 9वीं बाब में आपने पढ़ा था कि केचुए एर्थवर्म अपने खाल के जरिए सांस लेते हैं। केचुए की खाल को छूइए तो वह नम और चिकनी महसूस होती है, उनसे गैस आसानी से गुजर सकती है। अगरचे मेंढकों के भी ऐसे ही फेफड़े होते हैं जैसे इंसानों लेकिन वह अपने खाल के जरिए भी सांस ले सकते हैं जो नम और फिसलने वाली होती है, जो त्वचा होते हैं। अब टीवी प्रोग्रामों में बुजुर्गों ने यह देखा है कि व्हेल और डॉल्फिन मछलियां अक्सर पानी की सतह पर आ जाती हैं, कभी कभी ऊपर की तरफ हरकत करती हैं और वह पानी का फव्वारा सा छोड़ती हैं। वह ऐसा क्यों होता है? बुजुर्ग के सवाल के बारे में पढ़ेंगे। पानी के नीचे सांस लेना कैसा होता है? क्या अपने पानी जिंदा रह सकते हैं? क्या हम पानी में जिंदा रह सकते हैं? बहुत से ऐसे अजूबे हैं जो पानी में रहते हैं, पानी के अंदर वह कैसे सांस लेते हैं? छठी क्लास में आपने पढ़ा है कि मछलियां गलफड़ों के मदद से पानी में हल शुदा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती है। गलफड़ों के खाल उभरे हुए हिस्से या छज्जे होते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि सांस लेने में गलफड़े किस तरह मददगार हो सकते हैं। गलफड़ों में खून की नालियां होती हैं जिनसे गैसों का तबादला होता है। जैसे गलफड़े बच्चों, इनके जरिए वो ऑक्सीजन जो पानी में होता है वो ले लेती है। मछलियों में सांस लेने वाले आज़ा गलफड़े बस। पौधों में भी तनफुस होता है, वो कैसे? दीगर आज़ुएं पौधों में भी अपनी बका के लिए, जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। ये बात आप छठी क्लास में ही पढ़े हैं। पौधे हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। खलियों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ने के लिए ऐसे ही होता है जैसे दूसरे अज़ुओं में। पौधों में हर हिस्सा आज़ादाना तौर पर हवा से ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। आप पहले बाब में पढ़ ही चुके हैं कि पौधों के पत्तों में छोटे छोटे मसाम होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। इन मसामात के जरिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है। स्टोमेटा के जरिए। पहली क्या जानना चाहती है? पहली यह जानना चाहती है कि जो जड़ें जमीन के अंदर होती हैं क्या वह भी ऑक्सीजन हासिल करती हैं? अगर ऐसा है तो वह किस तरह हासिल करती हैं?
آئیے پودوں کے اسٹوماٹا کے بارے میں جو آپ جانے تھے، جو ان کے ارد گرد جو سوراخ بھی ہوتے ہیں جو حفاظت کرنے کے لیے رہتے ہیں۔ پودوں کے تمام دوسری خلیوں کی طرح جوڑوں کی خلیوں کو بھی آکسیجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ توانائی پیدا کر سکیں۔ پودوں کو مٹی کے ذرات میں موجود ہوائی خلیاں ایئر اسپیس سے حاصل کرتے ہیں۔ بچوں یہ اسٹوماٹا ہے، کھلا ہوا جگہ۔ اب یہ مٹی کے ذرات جو ہیں یہ اندر ہیں، لیکن یہ اندر پانی ہے بچوں، یہ ہوا ہے، یہ جڑ بال آپ کا جڑ جو ہوتا ہے یہ پودوں کا، اور ہوائی خلیہ یہاں پہ ہوا ہوتا ہے جیسے دکھایا گیا ہے، جو یہ پانی کی طرح نظر آ رہا ہے۔ جڑیں مٹی سے ہوا کو جذب کرتے ہیں، مٹی سے ہوا کو جذب کرتی ہیں بچوں۔ یہ مٹی کے ذرات اور وہاں سے ہوا جو ہے اس میں مٹی کے ذرات کے چاروں طرف وہ اس سے ہوا لیتی ہیں۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر گملے میں پودے کو پانی زیادہ دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ مر جاتا ہے۔ اس باب میں آپ نے سیکھا کہ تنفس ایک عام حیاتیاتی عمل وائٹل بایولوجیکل پروسیس ہے، وائٹل اہم حیاتیاتی عمل ہے، بایولوجیکل پروسیس ہے، حیاتیاتی بچوں۔ تمام زندہ اجزاء کو اپنی بقا کے لیے ضروری توانائی حاصل کرنے کے لیے تنفس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے تو سانس لینا پڑے گا بچوں۔ تو آئیے کچھ کلیدی الفاظ ہم پڑھتے ہیں۔ سانس اندر کھینچنے کو انہیلیشن کہتے ہیں۔ اسپائریکل جو کوکروچ میں تھا، جو اسپائریکل کے ذریعے وہ سانس لیتے ہیں ٹراکیا تک پہنچتے ہیں، ٹراکیا پورے خلیے تک پہنچتی ہیں ہوا صاف کر کے بچوں۔ وہ ایک ونڈ پائپ کی طرح ہوتی ہے۔ ڈایافرام جو ہمارے چھاتی کے نیچے ہے، پھیپھڑے کے نیچے جو اوپر نیچے کرتا ہے تاکہ ہم سانس لیتے ہیں، سانس باہر چھوڑنا ایکسہیلیشن۔ گلز یاد کر لیجیے، ہوائی تنفس، ایروبک، غیر ہوائی، انائروبک ریسپائریشن، سانس لینے کی شرح، بریتھنگ ریٹ، سانس لینے کی شرح ریٹ، بریتھنگ ریٹ۔ خلوی تنفس، سیلولر ریسپائریشن، خلوی تنفس، سیلولر ریسپائریشن۔ آپ نے کیا سمجھا؟ یہ بچوں خلاصہ، جاندار عضویں بقا کے لیے تنفس ضروری ہے۔ تنفس غذا سے توانائی خارج کرتے ہیں۔ جو سانس ہم اندر کھینچتے ہیں وہ گلوکوز کو کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں توڑ دیتا ہے۔ اس عمل میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ جو ہم اندر سانس لیتے ہیں وہ گلوکوز کو یعنی ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کو توڑتا ہے یہ ہوا، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں توڑ دیتا ہے یہ آکسیجن۔ اگر گلوکوز ٹوٹنے کا عمل عضوے کی خلیوں میں ہوتا ہے، خلوی تنفس میں ہوتا ہے، غیر خلوی میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر غذا آکسیجن کی مدد سے ٹوٹتی ہے تو اس کو ہوائی تنفس کہتے ہیں، اور اگر آکسیجن کے بغیر ٹوٹتی ہے تو اس کو غیر ہوائی تنفس کہتے ہیں، یعنی جن کو ہوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ بھاری ورزش کے دوران جب ہمارے عضلات خلیوں میں آکسیجن کی سپلائی نہ ہوتی ہے تو غذا کا ٹوٹنا غیر تنفس کے ذریعے ہوتا ہے۔ سانس لینے تنفس کا ہی ایک حصہ ہے جو کہ دوران عضوی آکسیجن بھری ہوا اندر کھینچتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھری ہوا باہر نکالتا ہے۔ تنفسی اعضاء مختلف عضووں میں مختلف ہوتی ہے، ان تنفسی اعضاء سے ہی گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تنفسی اعضاء سے جیسے ٹراکیا، پھیپھڑا اور ہمارا ڈایافرام۔ سانس اندر کھینچنے کے دوران ان پھیپھڑوں پھیل جاتی ہے اور سانس کے ذریعے باہر نکلتی ہے تو پھر اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ بہت زیادہ جسمانی محنت سانس لینے کی شرح کو بڑھاتی ہے، یعنی بریتھنگ ریٹ کو بڑھاتی ہے۔ بھینس، کتا اور بلی وغیرہ جانوروں میں تنفس اعضاء اور سانس لینے کا عمل ایسا ہی جیسا کہ انسانوں میں ہوتا ہے بچوں۔ کیچوے میں گیسوں کا تبادلہ نم کھال کے ذریعے ہوتا ہے، مچھلیوں میں گلفڑوں کے ذریعے اور حشرات میں ٹریکیا کے ذریعے۔ پودوں کی جڑیں مٹی میں موجود ہوا کو جذب کر دیتی ہیں، پودوں کی جڑیں مٹی میں ہوا کو جذب کرتی ہے۔ پتوں میں چھوٹے چھوٹے مسام کو جو اسٹوما کہلاتے ہیں، انہیں اسٹوما کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ کرتا ہے، یعنی آکسیجن۔ پودوں کے خلیے کے
ग्लूकोज टूटने का अमल ऐसा ही होता है जैसे दीगर जानवरों में होता है, यानी ऑक्सीजन लेके उनके खाने को तोड़ता है और उन्हें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं ज़्यादा, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मश्क ये करना है बच्चों। तो ऐसा हमारा चैप्टर नंबर 15, ये कॉलम ए और बी में आपको अच्छी तरह अगर वीडियो देखे होंगे तो ये आपको जोड़ना है। बहुत ही आसान है बच्चों। आपको वीडियो को रोक के इसको पूरा मश्क करेंगे तभी पूरा अच्छी तरह आप नॉलेज में इजाफा होगा, इल्म में इजाफा होगा बच्चों। ये खेल खेलना है। खेल जरूर खेलिए इंग्लिश। इशारात, हशरात के हवाई नालियाँ क्या होती है? टाकिया। पूरा आपको अच्छी तरह आप ही को हल करना है बच्चों। तो उसी प्रोजेक्ट ये करना है बच्चों। ये 15 में क्या है? प्रोजेक्ट ये भी है। आइए, क्या आप जानते हैं हमारे लिए ऑक्सीजन लाजमी है, लेकिन जो अजवी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन सेमी टॉक्सिक होती है। ऑक्सीजन सेमी होती है, टॉक्सिक होती है। हकीकत में हमारे जिस्म में खून की सफ़ेद खली ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमला और बैक्टीरिया को मारने के लिए करते हैं, लेकिन खुद इंसानों के लिए भी ज़्यादा अरसे तक खालिश ऑक्सीजन में सांस लेना ख़तरनाक हो सकता है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमला और बैक्टीरिया, सफ़ेद खलिए जो होते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल हमला और बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। तो ऐसे बच्चों हमारा सबक नंबर 10 ख़त्म हुआ, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। और अजवी में तनफ़ुस 7वें क्लास का हमारा चैप्टर नंबर सबक नंबर 10 ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे बच्चों। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिए।